زکریا کو اور غازی یوسف کو جیسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سیحان نے اور اورنگزیب نے یہ پلان بنایا ہے کہ وہ قبر کشائی کریں گے اور ایلف کی قبر میں سے ایلف کی لاش دوبارہ سے باہر نکالیں گے اور اس کا پوسٹ مارٹم کروائیں گے، تب سے زکریا نے اور غازی یوسف نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ وہ اورنگزیب کو ہی اب جان سے مار دیں گے۔ ایلف کی جدائی میں تو جیسے سیحان بوکھلا سا گیا ہے، پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگ گیا ہے۔ جس دن سے ہاسپٹل سے آیا ہے اپنی سرجری کامیاب کروا کر کہتا ہے کہ ایلف نہیں مر سکتی، جبکہ چندہ بہت زیادہ روتی ہے سیحان کی یہ حالت دیکھ کر۔ چندہ کو بھی تھوڑا تھوڑا شک ہے کہ اس کی موت ایسے نہیں ہو سکتی، یہ ضرور کسی نہ کسی کی کوئی چال ہے۔ بہرحال چندہ کہتی ہے سیحان بیٹا تم اگر ایسے رو گے تو ایلف تمہیں ایسی حالت میں دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں رہے گی، جس پر سیحان کہتا ہے کہ چندہ میں مر جاؤں گا ایلف کے پیچھے لیکن میں کبھی بھی ایلف کو نہیں بھلا سکتا، جس پر چندہ بھی اب بول ہی پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ایلف خودکشی نہیں کر سکتی۔ مجھے غازی یوسف نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی زبان بند رکھوں، لیکن بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، میں کیسے خاموش رہ سکتی ہوں؟ جس پر سیحان بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ کیا ہوا، بابا نے آپ کو کیوں خاموش رہنے کے لیے کہا تھا چندہ؟ تو چندہ کہتی ہے کہ میری بات سنو بیٹا، یہ بات راز و نیاز کی ہے، تمہیں کبھی بھی کسی سے یہ بات نہیں کرنی، میں تمہارے سے بہت پیار کرتی ہوں اس لیے خاموش نہیں رہ پائی، چھوڑو اس بات کو۔ لیکن سیحان بہت زیادہ ضد کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں آپ مجھے بتائیں کیا بات ہوئی ہے۔ تو چندہ یہ کہتی ہے کہ میں نے غازی یوسف سے یہ کہا تھا کہ ایلف بیٹی بڑی ہی بھلے مانس تھی، وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی، البتہ وہ تو تمہارے لیے خود ڈونر ڈھونڈ رہی تھی تو پھر وہ خودکشی کیسے کرے گی؟ جس پر غازی یوسف نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا اور یہ کہا کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں، میں اس گھر کی نوکرانی ہوں تو نوکرانی ہی رہ کر رہوں۔ جس پر اب چندہ کی یہ بات سن کر سیحان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اورنگزیب بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، ان کو ایلف کی قبر کو نکال کر اب ایلف کو ہی دیکھ کے پتہ چلے گا کہ آخرکار ماجرا کیا ہے۔ سیحان جاتا ہے غازی یوسف کے پاس اور یہ کہتا ہے کہ بابا میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا ہے لیکن میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ غازی یوسف کہتا ہے کہ بیٹا جو اللہ کی رضا ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، جس پر سیحان کہتا ہے کہ نہیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ غازی یوسف کہتا ہے کہ کیا مطلب اس بات کا؟ تو پھر سیحان کہتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اورنگزیب کے ساتھ مل کے میں ایلف کی قبر کھولوں گا، اس میں سے اس کو نکال کر دوبارہ سے اس کی باڈی کا پوسٹ مارٹم کرواؤں گا اور پھر سارا پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا کہ میری ایلف خود گئی ہے یا کسی نے اس کو زبردستی یہاں سے بھیجا ہے۔ اب کی بار تو غازی یوسف کے ٹھنڈے پسینے ہی چھوٹ گئے ہیں۔ سیحان جب چلا جاتا ہے تو زکریا کہتا ہے کہ صاحب اب کیا بنے گا اگر ان کو پتہ چل گیا کہ آپ نے مارا ہے ایلف کو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جب زکریا کے ساتھ غازی یوسف یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو پیچھے کھڑی چندہ ساری بات سن لیتی ہے۔ چندہ تو جیسے پاگل ہو جاتی ہے یہ بات سن کر اور اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل جاتی ہے کہ ایلف کو ان دونوں نے قتل کیا ہے اور کس طرح سے بے شرمی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا وہی ہوا ہے۔ تو دوستو دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ چندہ اب جا کر سارا کچھ سیحان کو بتا دے گی، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو پائے گا؟ کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کو پتہ چل جانا ہے کہ چندہ نے ساری باتیں سن لی ہیں، انہوں نے تو چندہ کو بھی جان سے مار دینا ہے، نہ بچے گا سانپ نہ بچے گی بانسری، انہوں نے وہی کام کرنا ہے۔ اکارڈنگ ٹو مائی پریڈکشن اینڈ ریویو یہ ڈرامہ بہت زیادہ آگے جائے گا کیونکہ ڈرامہ کی سٹوری بڑی ہی زیادہ مزیدار ہے اور تعریف کرتے ہیں ہم ہبہ بخاری کی اور دانش تیمور کی ایکٹنگ پر، کیا زبردست ان لوگوں نے رول ادا کیا ہے۔ ہبہ بخاری کو ہی دیکھ لیں تو انہوں نے اس دفعہ ڈبل رول کیا ہے زندگی میں پہلی بار، کیونکہ آگے آگے جا کر ایلف کی ہی ہم شکل ایک ارحم نامی لڑکی ہے جو کہ ترکی میں رہتی ہے، اس کے ساتھ بھی آمنا سامنا ہونا ہے سیحان کا۔ دوستو یہ ڈرامہ بڑا ہی زیادہ مزیدار ہے، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے مجھے کمنٹ میں بتائیں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو اور پریڈکشن جاننا چاہتے ہیں اور جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا دوستو۔ لیکن یہ بھی امید ساتھ ساتھ ہی کرتے ہیں کہ جیو ٹی وی ڈرامہ جیسے پہلے کرتا ہے کہ سٹارٹنگ میں ڈرامہ بڑا ہی زیادہ شاندار جاتا ہے اور بیچ میں آ کر ڈرامے کی نیا ہی ڈبا دیتے ہیں، کہیں اس ڈرامے کے ساتھ بھی وہی نہ ہو جائے، لیکن فی الحال تو ڈرامہ ابھی عروج پر ہی ہے۔ تو دوستو زیادہ لمبی چوڑی بات کو کرتے ہیں ختم اور ویڈیو کو بھی کرتے ہیں ختم، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ڈے ایک اچھے سی ریویو اور پریڈکشن کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا دوستو، اللہ حافظ۔